چلا جی منور خان سواتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لے کر آئے دوبارہ سے, اور سواتی ایسوسی ایشن کے آپ ماشاءاللہ سرپرست اعلیٰ ہیں شاہین ریئل اسٹیٹ. اور میں کل بھی ذکر کر رہا تھا کہ جناب عزت مآب نے ہمیں نوازا ہے جی, تمام بچوں کے انعامات ان کی جانب سے شاہین ریئل اسٹیٹ اور منور خان سواتی صاحب کی جانب سے. ایک بڑے بہترین گفتگو ہوئی ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا وہ ٹیلنٹ, وہ بچے جو غریب غربا ہیں, مقابلہ کریں, اور ان کی سرپرستی میں خود کروں گا, نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی کالج, اسکولز, یونیورسٹیز کے بچے جو آگے آنا چاہتے ہیں, اور یہی بچے ہیں جو تقریری مقابلوں میں نمبر پہ آ رہے ہیں پوزیشن. کل آپ انہی کو کسی کو MPA دیکھیں گے, کل انہی میں سے کسی کو آپ MNA دیکھیں گے. تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو حضور والا آپ کا اگین شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ٹاپک آپ نے سن لیا کہ کسب حلال, یعنی کہ رزق کے جو حلال ہے وہ عین عبادت ہے. رزق کے حلال کی جب ہم بات کرتے ہیں سواتی صاحب, تو ہم نے بات کر دی کہ 7-8 انڈسٹری ایسی ہیں جن پہ دھبا لگ چکا ہے کہ یہ حرام کما رہی ہیں, تقریباً دھبا لگ چکا ہے. اب میں ایک شخص کو پڑھ رہا تھا, اس نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے بات کی کہ آپ اپنے حساب سے کوشش کریں کہ آپ جتنا رزق حلال کما سکتے ہیں کمائیں. 2025 کے اندر یہ کہنا کہ میں 100% حلال کما رہا ہوں, تو وہ کہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ مسجد کا امام بھی قسم دے کے نہیں کہہ سکتا کہ میں 2025 کے اندر مکمل حلال کما رہا ہوں. سواتی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے, ہم مسجد امام کی مثال لیتے ہیں, اس کے بچوں کی ٹیوشنز کی فیس ہے, سکولز کی فیس ہے, اس کا بجلی کا بل کتنا آ جائے گا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کے گھر کے اخراجات ہیں, اس کی جو مسز ہیں وہ بھی دنیا کا حصہ ہی ہیں, وہ بھی میک اپ پہ خرچہ کریں گی, اس کا بھی شادی بیاہ پہ جانے کا دل کرے گا, اس کے بچوں نے کپڑے لینے ہیں, کتنا کرسا پرسی ہوگا, کتنا اپنے بچوں کو دبائے گا وہ. اس سارے حالات میں یہ تو واضح ہو گیا کہ جو قبلہ ہیں ان کا بجٹ آؤٹ آف بجٹ جائے گا, مسجد تنہا اتنی افورڈ نہیں کرتی. اب مولانا صاحب نے لگانا تو جگاڑ ہی ہے, وہ چاہے جمعرات پہ لگائیں, چلیسمے پہ لگائیں, زکوٰۃ فطرانے کا کہہ کے لگائیں, جدھر بھی کریں انہوں نے کرنا کچھ ایسا ہی. تو بتائیے گا, ویسے آپ دنیاوی داری سوال ہے آپ سے کہ کیسے ایسے ممکن ہے کہ مولانا صاحب بغیر جگاڑ لگائے, بغیر حرام کمائے اپنا نظام چلاتے رہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں آپ نے اپنے سوال میں اس کا جواب بھی دے دیا کہ مولانا صاحب کی جو تنخواہ ہے یا ان کو جو عطیہ ہے وہ 15,000 20,000. جی تھوڑا مائک قریب کر لیں گے. جی وہ 15-20 ہزار روپیہ. جی تو اس سے تو مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاکستانی کرنسی کے اوپر لکھا ہوا ہے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے, لیکن پھر بھی لوگ اسی کو یوز کر رہے ہیں حرام کے لیے, رشوت دینا یا آگے پیچھے کسی کو دینا. سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے, نہیں کینسر کا سبب بن کینسر کا سبب ہے. جی تو وہ لوگ دھڑ دھڑ پیتے ہیں. انجوریس ٹو ہیلتھ لکھا ہوا ہے میرے خیال. تو بس بات یہ ہے نا جی کہ اس 2025 میں بات یہی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو سیف کرے گا اور جو بندہ حلال کمائے گا, تو میں ویسے میرا ذاتی ایک کہ وہ وقت کا ولی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ ہر قدم پہ آپ کو دیکھیں, مسجد میں آپ جائیں گے نا تو فری ہے نا. جی جی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے, آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگے. جی وہ جمعے کو جو آپ نے اپنی مرضی سے دے دینے, جمعے کے یا مسجد میں آپ جائیں گے فری ہے, تو ساتھ ہی اگر وہ کلب ہے تو اس میں 500 روپے فیس بھی دیں گے. جی 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 پھر بھی جائیں گے. تو مواقع جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں نا, جی جی وہ نکاح کے مواقع کم ہیں, زنا کے مواقع زیادہ. یعنی کہ آپ کے پاس حرام ہے ہی کوانٹٹی میں زیادہ, اس کو آپ کو ہر قدم پہ. ساتھی اب آپ زمین کے کاروبار سے جڑے ہیں, رشوت لیے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا پٹواری کو, کیونکہ ایک اپنی پگ بھی سلامت رہنی چاہیے کہ سواتی صاحب آئے ہیں, ملک صاحب, راجہ صاحب, چودھری صاحب آئے ہیں, تو چلو کام بھی جلدی ہو جاتا ہے, یہ نا لائنوں میں لگنا نہیں پڑتا.
کبھی غصہ آتا ہے کبھی سوچ کے کہ یار میں یہ کیوں دے رہا ہوں, مجھے نہیں دینے چاہیے تھے؟ ملک صاحب میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ میں نے ایک دفعہ یہی تہیہ کیا کہ میں نے نہیں دوں گا. اچھا. تو آپ یقین کریں کہ 2 مہینے میں ذلیل و خوار ہوں, میرا کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اس میں مجھ سمیت ہر وہ بندہ شامل ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, اس کے بغیر چل نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب کو انوالو کریں گے شارٹ سا, پھر میں نے اس بات سے کیا ان پہ آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے رشوت دی ہے تو انہوں نے 20 لاکھ کا پلاٹ بیچا تھا, 20,000 جو رشوت پٹواری کو دی ہے, اس وجہ سے ان کا 20 لاکھ روپے جو ہے وہ حرام ہو گیا؟ اس میں 2 طرح کی رائے ہے جی. ایک کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ رشوت دینے اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی, حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ مفتیان کرام نے اس میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب آپ کا جائز کام رکا ہو اور مجبوری ہو کہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ, پٹواری, تحصیلدار یا کوئی بھی پولیس والا کوئی بھی ہے, ایک شریف آدمی ہے, اس بیچارے کا کام نہیں ہو رہا تو وہ مجبوراً اب اپنے جائز کام کو کروانے کے لیے کوئی تو راستہ اس دنیا میں جینے کے لیے اپنائے گا. تو اس کے لیے پھر جواز کا ایک نکل آتا ہے کہ اس نے اپنا ٹھیک کام کروایا. ہاں اگر سواتی صاحب نے کسی کی زمین پیسے دے کے اپنے نام پہ غیر قانونی کروائی ہے تو وہ تو ان کو گناہ ہوگا, لیکن اپنی زمین ہے, اپنی زمین کے ڈاکومنٹس ان بیچاروں نے اپنے نام تو کروانے ہی ہے نا. اب ویسے کہتے ہیں کہ 2 مہینے ذلیل ہوئے تو تیسرے مہینے پھر یہ کہیں گے کہ یار اب سواتی صاحب لینا چاہیے. پولیس تھانہ کچہری, ویسے ہم سارے اداروں کے ساتھ ہیں, کہتے ہیں کالی بھیڑیں سب میں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے آج کل اکثر کالی بھیڑیں ہی پائی جاتی ہیں, چٹی بھیڑ تو نظر ہی نہیں آتی؟ ملک صاحب ہیں, اچھے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک نظام دنیا قائم ہے, نظام چل رہا ہے. لیکن اکثریت جو ہے نا, وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ کالی بھیڑوں والا, وہ اکثریت ہو گیا. پہلے لوگ رشوت لیتے تھے ان کو اس کی وہ اپنے مکان, دکان, محل بنانے کے لیے. آج کل لوگ رشوت لے رہے ہیں مجبوری کے لیے, مجبوری میں بھی گناہ ہیں. دیکھیں نا, جس وقت تک آپ کے جان کے اوپر نہ پن آئے تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ رشوت لینا یا دینا یہ جان کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ بھئی ایک جائز کام ہے جو نہیں ہو رہا. 2 مہینے میں نے کوئی ایسی جگہ, ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے اپلیکیشن نہ دی ہو, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک سسٹم چل پڑا ہے. اگر 100 بندے جو ہے نا وہ غلط کام کر رہے ہو نا, 2 ٹھیک کر رہے ہوں, تو لوگ کہیں گے یہ غلط ہے, یہ جو 2 بندے ہیں یہ غلط. ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی, یاسر صاحب, کوئی بندہ ہم میں سے امیر ہو جائے, پیسے زیادہ کمانا شروع ہو جائے, ایکسٹرا محنت کرنا شروع ہو جائے, 2-3 طرح کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام کما رہا ہے یا اس کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب ہم اپنے حساب سے نا اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو غلط بھی کر دیتے ہیں, مطلب اس کے خلاف بکواسیات بھی کرتے ہیں. ایسے شخص کے جو بتان, چلے یہ بتان میں آ جائے گا, لیکن ہے یہ کہیں نہ کہیں قریب ہی کہ جس کو معاشرہ کہنا شروع ہو جائے فضول کا کہ میں حرام کما رہا ہے جی تاں یہ امیر ہو گیا. کل 10 ہی جان دیں اس کو, ٹھیک ہے. جیسے مجھے اللہ نے گاڑی دی تو میرے کسی دوست کو نہیں سمجھ میں آیا تو اس نے کہا یار کل تک تو موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا. مطلب یہ آج گاڑی لے لی غلط ہے, یہ کل موٹر سائیکل جو تھا وہ غلط ہے. مطلب اب سمجھ نہیں آئی ایسی فلاسفی. تو یہ جو کرتے ہیں حلال اور حرام, کیا ان کا اجر و ثواب جس کو یہ فضول کا بدنام کر رہے ہیں اس کو ہوتا ہے؟ اس کا تو الٹا یہ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک مثبت انسان ہے اس کے اوپر یہ ایسا الزام لگا کے اس کو گناہگار کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی آدمی حلال سے پیسے کما کے امیر ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے اس پہ. اور میں اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اگر مشہور واقعہ آپ کو سناؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ غریب صحابہ کرام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ تو صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں اور ہم غریب ہیں, ہمارے پاس صدقہ خیرات کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو جنت میں آخرت میں ہم سے زیادہ فضائل لے جائیں گے. کیونکہ صحابہ کرام کو دنیا کی نہیں تھی کہ دنیا میں یہ امیر ہے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آخرت میں ہم کیسے امیر ہو جائیں گے.
تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ تسبیحات بتائی، وظائف بتائے کہ یہ تسبیحات پڑھا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے. انہوں نے یہ تسبیحات کرنا شروع کر دی. اب جب امیر صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ یہ تسبیحات حضور نے بتائی ہیں تو امیروں نے بھی وہی تسبیحات شروع کر دی. وہ غریب صحابہ پھر چلے گئے کیونکہ وہ اس وقت کا امیر ہو یا غریب ہو وہ آخرت کی امیری کی فکر کرتا تھا. یہ اس معاشرے اور آج کے معاشرے میں فرق ہے. تو جب وہ چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیروں نے بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا اور ساتھ صدقہ خیرات تو وہ کر ہی رہے ہیں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے کرے. تو یہ اللہ کا فضل اگر کسی پہ ہو جائے، حلال کما رہا ہے، اور دوسری طرف آپ پہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر آپ فقر میں ہیں، غریبی میں، تو آپ فخر کریں کہ کائنات کے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے اختیاری فقر اختیار کر کے غریبوں کو قیامت تک کے لیے سربلند کر دیا کہ کوئی بھی غریب کتنا بھی غریب ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فقر سے نیچے نہیں جا سکتا. تو آقا نے اختیاری فقر اسی لیے اختیار کیا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اختیاری فقر حضور نے اپنایا کہ کوئی غریب اس وجہ سے دنیا میں مایوس نہ ہو جائے کہ میں غریب ہوں. امیروں پہ اگر فضل ہے تو غریب اپنے فضل پہ اپنی غربت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نسبت کی وجہ سے فخر کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو کر کے امیر ہو رہا، دیکھیں فرد امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا، ملک امیر ہوگا تو مسلمان اور اجتماعی طور پہ ہم امیر ہوں گے. ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں نا؟ اگر اکنامک طور پہ ہم امیر ہوتے مسلمان تو آج کیوں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہوتے؟ شکر کریں کہ کوئی مسلمان امیر ہو گیا ہے اور اس کی ہیلپ کرے اور خود امیر. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے نا